بیکل الصاحی صاحب ہمارے عہد کے بہت ممتاز شاعر ہیں اور سارے زمانے میں مشہور ہیں. جہاں جہاں اردو ہے وہاں وہاں بیکل الصاحی کا نام موجود ہے. اور ان کا جو امتیاز ہے اس کی کئی خصوصیات ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی شاعری کا جو مرکز رکھا ہے وہ ہندوستان اور اس کی زمین اور اس کے موسم اور اس کی جو خوشبوئیں ہیں اور اس کے رنگ ہیں اور اس کے جو آہنگ ہیں وہ ان پر انہوں نے اپنی شاعری اور اپنے تجربات کو مرکوز رکھا. اور اس کے لیے جو زبان استعمال کی انہوں نے وہ ٹھیٹھ ہندوستانی زبان. اس میں فارسی کے اثرات تو ہیں ہی لیکن برج اور اودھی اور جو عام جو بولی ٹھولی ہے ہندوستان کی اتر پردیش کے مختلف جو کی بولیاں ہیں وہ سب ان کا جو ٹھیس دیسی زبان کا جو ٹھاٹھ ہے ان کے ہاں پوری اپنی شان کے ساتھ موجود ہے. تو وہ روایت جو ہمارے ہاں نذیر اکبر آبادی سے چلی اور میر کے یہاں بھی آئی اور سودا کے یہاں سے آ کے اور پھر بہت سے لوگوں نے اس میں اپنی شاعری کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا. لیکن ہمارے زمانے میں جس طرح سے بیکل صاحب نے اس زبان کو شاعری کا رنگ دیا اور اس کو شاعری کے درجے تک پہنچایا وہ انہی کا خاص حصہ ہے. اور گیت کو ایک ادبی صنف کے طور پہ قائم کرنے میں لیکن جب انہوں نے گیت لکھنے شروع کیے اس وقت تک گیت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت اچھی رائے نہیں تھی. غزل حاوی تھی سارے ذہنوں پر, غزل کا راج تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے اردو گیت کو ایک وقار اور ایک احترام کا درجہ دلایا. تو یہ بھی ان کی خاص عطا ہے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ بیکل صاحب ہمارے یہاں ریختہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. تو ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے. ان کا جو سفر ہے شاعری کا اس کے بارے میں. ایک خاص بات بیکل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ریختہ میں. تو آپ کا ایک بہت طویل سفر گزرا, تقریباً 50-60 سال سے آپ شعر کی دنیا میں ہیں. اور آپ جس زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی اس وقت بلرام پور میں جو آپ کا وطن ہے اس کے قریبی گونڈہ میں جگر مراد آبادی موجود تھے اور آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. بے شک. تو کچھ اس زمانے کے بارے میں جگر صاحب کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں تو ہمیں. اشرف صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ریختہ میں بلایا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اردو کی خدمت اسی طرح سے ریختہ کرتے رہے. میں اس زمانے میں جس گھر میں پیدا ہوا وہ زمیندار لوگ تھے اور بڑے لاڈ دلال سے پالا گیا, مجھے پوچھا گیا. ہمارے گھر میں باپ سے لے کر دادا پر دادا تک کوئی شاعر وائر تو تھا نہیں, بلکہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ شاعری کو بڑا برا سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بڑی منحوس چیز ہے جس گھر میں آ جائے وہاں اچھا نہیں لگتا. تو کوئی جا کر جب کہے کہ آپ کا لڑکا کچھ شاعر ہو گیا ہے تو وہ بڑے ناراض ہوتے تھے. لیکن میں چپکے یہ عادت پڑی جب میں بلرام پور سے ہمارا گاؤں جو ہے 10-12 کلومیٹر ہے, تو وہاں سے سائیکل سے میں پڑھنے جایا کرتا تھا. 7ویں 8ویں میں تھا اور اس سے پہلے قریب اسکول میں درجہ 4 تک پڑھا, پرائمری اسکول. پھر ایک مڈل اسکول کہلاتا تھا اس میں داخل ہوا, پنجم ششم ہفتم. تو وہاں اردو کی پڑھائی, ہندی کی پڑھائی جو ہمارے اساتذہ سے بڑے محبت سے بڑے پیار سے پڑھاتے تھے. اور سب کا کلام جب میں پڑھتا تھا تو متاثر ہوتا تھا اس میں. میر تقی میر, خسرو, غالب اور یہاں تک کہ موجودہ جو شعراء تھے ان کا کلام ہوتا تھا تو اس سے متاثر ہوتا تھا. اور زمانہ سن 49 کا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ ایک صوفی سے مرید تھے, انہی کے سامنے ان کی شادی ہوئی تھی. میری ماں بہت رئیس گھر کی تھی اور باپ بھی بڑے زمیندار تھے. تو حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجھے لے جایا گیا. میں آداب مزار نہیں جانتا تھا. جیسے صبح دروازہ کھلا تو میں اندر گھس گیا
ماں باپ سب باہر تھے، زائرین باہر تھے. اندر ایک صاحب جھاڑو لگا رہے تھے، بڑے بوڑھے تھے، اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے گھٹنے ان کے سر سے اوپر اٹھے تھے، کافی ضعیف تھے. اور میں جا کر کے بے ادبی سے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مزار پہ کیا پڑھا جائے، لیکن جا کے دیکھنا کہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون گھسا ہے، تو انہوں نے اس جھاڑو سے مجھے 2-3 جھاڑو مارا اور مجھے بھگایا اور ڈانٹا اور نکالا کہ بھاگ جائے یہاں سے. اور میں بھاگا تو اور دروازے تک بھاگ، یہاں سے بیدم گئے بے کل آوا، اپنی زبان میں اودھی میں، بیدم گیا اور بے کل آیا. اچھا. میں بھاگا ہے روتا ہوا. ماں سے کہا ہے کیا بدتمیزی حساب ہے، مزار پہ یہی سب ہوتا تھا. اتنے میں مزار پہ ایک فقیر ہوتے ہیں، ان کو سدا سہاگن کہتے ہیں، وہ زیور وور سب پہنے ہوئے آئے. انہوں نے مجھ کو اٹھا لیا اور مزار کا طواف کیا اور لا کے ماں کی گود میں ڈال دیا، لے جا. تو اتنا خیر وہاں سے فاتحہ پڑھ کے ماں باپ سب چلے آئے، ہم بھی چلے آئے. اب گاؤں پر پہنچے تو آج ہی کل کا مہینہ تھا، دھان کٹ چکا تھا، کھلیان میں آ چکا تھا. وہاں حلواہ اور حلواہن سب دھان کو پیٹ رہے تھے، کچھ بیلوں سے اس کو مالش کر رہے تھے. میری ڈیوٹی میرے باپ نے لگایا کہ جا کر کے وہاں دیکھو. میں گیا تو جو پوال تھا اس کی کھرہی کہلاتی ہے، اس پر جا کے بیٹھ گیا. اور جو بیلوں کو ہانک رہی تھی اس دھان کے اس پر، تو وہ کچھ اجڑی سی جوان لڑکی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو کیوں اس قدر مایوس اور رنجیدہ چل رہی، کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں مالک، ابھی 7 دن ہوا میرا بیاہ ہے، لیکن جس سے بیاہ ہوا تھا وہ کمانے چلا گیا ہے گجرات. میں نے کہا اوہو. تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو اچانک ایک مصرع میرے ذہن میں آیا، کیسے کروں میں سنگار بالم روٹھ گئے. یہ پہلا مصرع نکلا. بہرحال اس وقت کوئی خیال بھی نہیں تھا. یہ سب ہوتا رہا. گھر آئے، اب میرے ساتھ سختی ہونے لگی. اب میں کھیت کھلیہان میں بیٹھ کے سلیٹ پر یہی اسی مصرعے کو دہراتا رہا. اور اس کے بعد پھر گیت کے بند لکھے، پھر پورا گیت. اب وہ گیت اتنا پرانا ہو گیا کہ وہ ذہن سے خالی چھپا بھی گیا. یہ ہوا. اور پھر جب اسکول میں آئے، اس وقت ہائی اسکول تھا، تو وہاں بھی مصرعے دیے گئے. اور اس میں بلرامپور میں، ہاں بلرامپور میں، اس میں جگر صاحب، فراق صاحب، اور یہ سمجھیے کہ اس وقت کے نوجوان شاعروں میں مسعود اختر جمال اور حفیظ جون پوری، یہ سب لوگ تھے. تو ہم لوگوں کو بچوں کو دیا گیا، 2-3 لڑکوں کو. ہم کو جو سبجیکٹ ملا اس کا عنوان تھا بسنت. بہرحال میں نے بھی کچھ جوڑا جاڑا. اور اسکول کے ایک مولی کلیم اللہ صدیقی موہانی جو اردو پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی غلطی، ایک جگہ غلطی ہو گئی تھی کہ مٹر کو مٹر میں باندھ گیا تھا. تو ایک صاحب اس میں پنڈت تھے، پرگٹ منی جو ہندی کے تھے، تو کلیم اللہ سے کہا بھائی ابھی تو سیکھ رہا ہے، ابھی مٹر اور مٹر میں کب تک آپ اس کو الجھائیں گے، یہ شعر ہی کاٹ دو اور اس کو سمجھا دو. تو یہ سب بات ہوتی رہی. اب باری آئی مشاعرے کی شام کو. تو جو لڑکے تھے سب، ایک دیوی پرساد راہی تھا، ایک اور لڑکا تھا، اس طرح سے میری باری آئی تو میں گیا تو بسنت پر. تو اس میں ایک شعر پہ جب میں پہنچا تو فراق صاحب نے مجھے روک دیا کہ اب آگے مت پڑھو. اور اس وقت تخلص تو کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا تھا کہ پردے سبزۂ خابیدہ پہ پڑتی ہے یوں تاروں کی چھاؤں، جیسے کوئی چوم لے ساجن سوئے ہوئے ساجن کے پاؤں. تو فراق صاحب نے روک دیا اور مخاطب ہوئے شعرا سے کہ بھائی بڑا مشکل ہے، میں تو سمجھتا تھا میں ہی ہندوستانی نژاد شاعر ہوں، یہ لڑکا پیور ہندوستانی معلوم نہیں کیا کرے. تو یہ میرا خیال ہے زمین سے گگن تک اڑے گا، یہ دعا انہیں دی. تو تعریف وارف کی اور مشاعرہ ختم ہو گیا، سب چلے گئے، شور آئے ادھر ادھر. لیکن فراق صاحب جب کہیں بلائے جائیں تو کہیں اس لڑکے کو بلاؤ. تب میری اور ہمت پڑی شعر کہنے کی، غزل کہنے کی. تو بہت خوش ہوتے تھے. لیکن میری عادت تھی کہ کوئی بھی لفظ ہو میرے سامنے تو غزل جیسی بہت ہی نازک صنف میں
اگر کوئی میں ڈال دیتا تو ناراض ہوتے تھے. مثال کے طور پر غزل میری ہوئی کہ طنز کی تیغ مجھے پر سبھی کھینچے ہوں گے آپ جب اور میرے اور نگیچے ہوں گے. اگر نگیچے لفظ جو ہے یہ اودھی ہے. اس کو پہلی بار تلسی داس نے استعمال کیا کہ نزدیک کی جگہ نگیچ کر دیا, اور اسی میں نے غزل میں کرشن کا ذکر کر دیا تو اور لوگ حیرت میں پڑے. فراق صاحب نے بڑی داد دی, بڑی تعریف کی. شعر یہ تھا کہ جس کی ہر شاخ پہ رادھائیں مچلتی ہوں گی دیکھنا کرشن اسی پیڑ کے نیچے ہوں گے. تو اس قسم کی پہلی غزلیں ہوئیں. اب دل میرا بڑھا, جب مجھے میری ہمت افزائی ہوئی, حوصلہ افزائی ہوئی تو میں لکھنا شروع کر دیا, اور 49 تک پہنچتے پہنچتے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. یہ تو ہونا ہی تھا, یہ سوال ہے. اور پھر اسی وقت جب انٹرنس پاس کر لیا تو میری حسرت تھی کہ میں اردو فارسی یہ اور ہندی میں, تو میں نے ہندی میں بھی امتحان دیا, بشارت اور یہ سب, اور اس میں عظیم ماہر کامل علی گڑھ سے اور کہاں سے امتحان دیتا رہا. تو کافی سرٹیفکیٹ آئے. خیال یہ تھا کہ نوکری کروں گا, تو نوکری بھی کی میں نے. تو اس میں بھی باپ نے منگوا لے زمیندار تھے. ایک تو جب 51-52 میں زمینداری یا بارش ہوئی ہے تب نہیں, کچھ اس سے پہلے مجھے ہٹا دیتے تھے. میں اس میں ضلع میں نوکر تھا, پھر میں چلا گیا ہمارے گستا کے نیوی میں چلا گیا, پھر اس کے ملٹری میں, پھر وہاں سے بلوا لیا. بہرحال بھائی پھر میں نے جا کے قانون گوئی کی امتحان دیا, اس میں بھی نکلا. پھر ہردوئی میں ٹریننگ ہوا, وہاں سے باپ نے بلا لیا. تو گویا مجھے نوکری نہیں کرنے دیا, نہ کچھ پڑھنے دیا. لیکن بہرحال گاؤں گھر کا کام کرتا رہا, کاشت واشت کا. اور دھیرے دھیرے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب جگر صاحب سے آپ کا, جگر صاحب کا وہی زمانہ تھا, بچپنا تھا. جب ہائی اسکول وغیرہ کرے باپ نے نکال دیا 49-50 میں, تو میں زیادہ تر گونڈا رہنے لگا اور جگر صاحب کی خدمت میں رہنے لگا, سمجھے. اب وہاں دیکھا کہ جگر صاحب ہیں, اور جگر صاحب کی اہلیہ اور تمام دوست احباب شاعر جیسے شفیق جونپوری, جیسے عبدالحمید کیا لکھنوی جو نعت لکھتے تھے, خمار بارہ بنکے اس وقت ینگسٹ شاعروں میں تھے, شکیل, مجروح. تو ان لوگوں سے اس وقت پہچان ہوئی, آتے جاتے تھے. تو میں سب کی خدمت کرتا تھا. تو جگر صاحب کے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو چائے وائے بنا کے دے, تو میں ہارمونیم کی کیٹلی لے کر بازار سے چائے لاتا تھا, سب کو پلاتا تھا. اور جگر صاحب اس وقت شراب وراب پیتے تھے, مست رہتے تھے. تو یہ خدمت ملی. لیکن ان لوگوں کی صحبت سے مجھے کم از کم اردو تہذیب کی تمیز آئی کہ کیسے رہنا چاہے بزرگوں کے ساتھ, اور شعر ویر کیسے وہاں نشست بھی ہو جاتی تھی. تو جگر صاحب اپنی غزل زیادہ سناتے تھے, اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے جو چھوٹے لوگ تھے شکیل وغیرہ ان سے کم. لیکن جب موڈ ہوتا تھا شکیل اب تم سنو, چھبے مجرور تم سنو, اس طرح سے. تو وہ 3-4 گھنٹہ انہی کے وہ اصغر صاحب کے کم مکان میں جگر صاحب رہنے لگے تھے. تو وہاں یہ دھیرے اس طرح سے مجھے شعر و شاعری سے دلچسپی ہوئی. تو اس طرف کب مشاعرے وغیرہ آپ نے جب؟ ہاں, مشاعرے کو شروع سے فراق صاحب نے بہت انٹروڈیوس کیا. تو میں جب بہت ہوا تو پہلا مشاعرہ گورکھپور ہی میں فراق صاحب نے بلایا تھا, وہ سینچائی وبھاگ کا مشاعرہ تھا. تو وہاں پہلی بار میں نے گیت پڑھا. تو جب گیت پڑھا تو بہت کامیاب رہا کہ مشاعرے میں پہلی اردو مشاعرے میں گیت تو پڑھتے نہیں تھے لوگ, تو بہت کامیاب رہا. پڑھ کے چلا آیا بلرام پور. اسی سال شاید یہ 55-55 کا زمانہ ہے کہ ڈی سی ایم کا مشاعرہ ہوا. تو اس میں ہندو پاک مشاعرہ ہوتا تھا. تو بال مکندرش ملسیانی صاحب نے انٹروڈیوس کیا کہ ایک لڑکا ہے اس کو بلایا جائے. تو سب سے کم عمر تھا میں تھا اس میں. جگر صاحب, پاکستان کے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب, ادم صاحب, حفیظ صاحب, یہاں کے تمام ساگر نظامی صاحب, یہ سب لوگ تمام لوگ تھے. تو مجھے 2-3 لوگوں کے بعد پڑھا دیا گیا. تو میں نے کہا میں گیت پیش کر رہا ہوں. تو جگر صاحب کو بڑا برا لگا. اس مشاعرے میں جواہر لال نہرو بھی تھے, ہاں نہرو جی تھے, راجندر بابو تھے, سب کرسیوں پہ سامعین رہتے تھے. اور وہ ادا اس کے پہلے میں نے جگر صاحب کے کئی مشاعرے میں ساتھ میں گیا ہوں. تو وہ نہیں ہوتا تھا, فرش پر سامعین ہیں, مسند بچھا ہوا ہے, استاد ہوتے تھے, تب اناؤنسر بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب نظامت کی بدعت نہیں شروع ہوئی تھی.
جو صدر ہوتا تھا وہی کہہ دیتا تھا کہ اب بھائی احساس صاحب پڑھیں گے، اب بھائی بیکل الصاحی پڑھیں گے، اس طرح سے وہ چلتا تھا. تو ادب احترام تھا. جو چھوٹے کم عمر کے شاعر ہوتے تھے اپنے بزرگ شاعروں سے آگے کبھی نہیں بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، اور داد بھی نہیں دے پاتے تھے اس لیے کہ ڈرتے تھے کہیں شاید پوچھ نہ لگے کہ صاحبزادے کیا. تو وہ بڑے تعظیم و تکریم کا معاملہ تھا، اور بڑے مؤدب سامعین ہوتے تھے. شعراء بھی بڑے ادب و تمیز سے رہتے. اس لیے مشاعرے کا ایک مزہ تھا، اور اصل مشاعرہ وہ گیت آپ نے پڑھا جب تو جگر صاحب کو شاید؟ ہاں، جگر صاحب کو معلوم نہیں کیا ہوا تو میں بھاگ آیا پڑھ کے، لیکن اس میں بعد میں بڑی کلیپنگ ہوئی. پھر ونس مور، لیکن پھر جگر صاحب کی طرف میں پلٹا تو ہم نے کہا حضور یہ گیت تھا. تو میں نے پڑھ دیا کہ رات سنسان ہے، راہ ویران ہے، ٹھہرو ٹھہرو اکیلے کہاں جاؤ گے، یہ مشورے کے عنوان سے. تو ہم نے اس کی تقطیع کر دی کہ رات سنسان ہے فائلن فائلن، راہ ویران ہے فائلن فائلن. تو جگر صاحب اٹھے، انہوں نے ماتھا چوما اور کہا آج مشاعرہ نہیں ہوگا. پھر مشاعرہ دوسرے دن کے لیے ملتوی ہو گیا. پھر دن میں یہیں رہا. وہ مولانا کتاب والے وہاں جو ہے پرانی دلی میں جامع مسجد کے سامنے مولانا کفایت، تو ان کی کوٹھری میں تھا. اب وہاں بسم السعیدی ملے، کنور مہندر سنگھ بیدی ملے. تو ہم کو دیکھ کر کے کہیں بھائی شاعری کرتے ہو بیٹا؟ تو ہم نے کہا جی ہاں کچھ تک بندی کرتا ہوں. تو بڑا ڈر لگتا تھا ان لوگوں کے سامنے، یہ خوف طاری رہتا تھا کہ کہاں پہنچ گیا میں. لیکن بس خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا. بہرحال کانسٹیٹیوشن کلب میں وہ مشاعرہ تھا، وہیں پڑھا تھا. پھر دوسرے دن راجندر بابو نے بلایا اپنے یہاں، ہم سے فرمائش کی کہ بیٹا کوئی بھوجپوری یا اودھی سنو. تو ایک گیت سنایا تو بڑا نوازا انہوں نے. پھر شام کو دوسرے دن بھی مشاعرہ ہوا تو اس میں بھی لوگوں نے داد دی اور بہت چاہا. تو یہ خوش نصیبی تھی ہماری کہ ان بزرگوں کی صحبت اور ان کے فیضان سے مجھے یہ اتساہی کا یہ قصہ یہ ہے. میں نے کہا نہیں کہ وہ بزرگ نے کہا بیدم گیا بیکل آیا. تو بیکل تخلص وہی ملا تھا. اور بیکل وارسی لکھنے لگا میں شاید سن 52 زمینداروں کے ابالش ہو چکا تھا. تو کچھ زمینداروں کے سلسلے میں پنڈت جی گونا گئے تھے. وہاں کے راجے مہاراجوں زمینداروں نے ان کو کالی جھنڈی دکھائی. تو ایک راجے مہاراجے ہی کے گھرانے کے تھے جو کانگریسی تھے، ان کا نام للن بھیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کچھ زمینداروں کے خلاف لکھ. تو میں نے اودھی میں دیہاتی میں نے لکھا کہ پنڈت جی آ رہے ہیں. پڑھ ہی رہا تھا کہ پنڈت جی آ رہے ہیں. یاد ہے آپ کو کچھ اس کا؟ ہاں، اس کے پاس وہ مکھڑا یاد ہے کہ اودھی کا تھا، کیرت زمیندار کے بھائی ہمرے بوت کہا نہ جائے. یہ پڑھ رہا تھا میں. تو یہ سرسی چھند ہے جس میں آلہ اودل لکھا ہے لوگوں نے. پوری آلہ اودل کی ہسٹری اسی بحر میں. جنم بھیو آلہ کو دھرتی دھسی ہڑائی ہاتھ. ہاں، یہاں کے بٹیا ہیں رہنے دو، باغے کے سنو حوال، بڑے لڑیا گر محبا کے دیکھ کے بیڑ بہے تلوار. یہ سرسی چھند ہے. تو اسی میں لکھا تھا. بہرحال پنڈت جی پہنچ گئے تو لوگوں نے روکا، بیٹھ جا پنڈت جی آگے. تو پنڈت جی نے کہا پڑھنے دو. تو بھیا ایک بند پڑھ کے میں بیٹھ گیا. اب پنڈت جی آئے تو سیدھے انہوں زمینداروں کچھ کہا. انہوں نے یہ کہا کہ قلم کاروں نے، شاعروں نے، لیکھکوں نے ہماری آزادی دلائی، ہم کو نعرے دیے، نعرہ دیا اور ہم آزاد ہو گئے. اب انہی شاعروں اور قلم کاروں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ آزادی پا چکے، اب ہندوستان کی آزادی کو سنبھالیں اور ہم کو ٹوکیں. اگر ہم سیاسی لوگ کہیں کچھ کام غلط کر رہے ہیں تو یہی ٹوک سکتے ہیں، اور ایسے ہی ہمیں شاعر کی ضرورت. انہوں نے کہا ایسے ہی. ایک صاحب نے پیچھے کہا کہ صاحب ایسے اتساہی. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا اتساہی کی کیا معنی؟ تو انہوں نے کہا انرجیٹک، ہمت والا. تو انہوں نے کہا اسے اتساہی کبھی کی مجھے ضرورت ہے. اسی دن سے میں نے بیکل اتساہی لکھا اور سب لوگ بیکل اتساہی کہہ کے پکارنے لگے. یہ ہے اس کا وجہ تسمیہ. تو گیت اس زمانے میں آپ کے 50 کے بعد، 55 کے بعد، 60 کے زمانے سے پھر آپ تو بنیادی طور پہ گیتکار کے طور پہ، گیتکار کے حیثیت جو شہرت آپ کو حاصل ہوئی اس میں خاص طور پہ میری شان غزل وہ بڑی مشہور ہوئی، بہت مشہور پیشکش. اس کو لوگ جانے غزل کہتے ہیں.
اب وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، نشو کیفے غزل، جی حسن غزل، جانے غزل، آج تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں یہ، تو اس میں پیشکش ہے ہم کیا کیا اپنے محبوب کو دے سکتے ہیں، تو بڑا مشہور ہوا۔ اس کے بعد بہت سے گیت آئے میرے سامنے، تو جیسا کہیے، اگر کہیے تو میں کوئی گیت سناؤ یا غزل، جو کہیے وہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ بعد میں پھر آپ تو راجیہ سبھا کے رکن بنائے گئے۔ جی جی، یہ 86 میں 76 میں مجھے پدم شری الاٹ ہوا، جی، اور ٹھیک 10 سال کے بعد مجھے راجیہ سبھا میں بلا لیا گیا۔ میں مصروف تھا اپنے گھر پر، اور ہماری ایک بیٹی تھی، تو بلرام پور کا ہاسپٹل بڑا نکما تھا، تو گونڈا بھیجا گیا کہ اس کی ڈیلیوری ٹھیک سے ہو جائے، تو وہاں پریشان تھی، فٹ پاتھ پہ جگہ ملا اور بڑی بھاگ دوڑ تھی، تو ہمارے صاحبزادے آئے فون کرنے کے، ابا یہ بات ہونے جا رہی ہے، تو وہاں فون پہ اس نے کہہ دیا کہ صاحب بات نہیں ہو پائے، اس لیے کہ راجو جی پرائم منسٹر سیدھے بے کر اس صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں، یہ ہوا تو ایک بار آیا فون، 2 بار فون آیا، تو میں اپنے مہمان کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ گاؤں کے پردھان لوگوں سے بات کر رہا تھا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ میں نے ڈانٹ دی اپنی بیٹی کو، بیٹا کیا ہے، کہاں راجو جی کہاں، میں غلط تم سمجھتی ہو۔ تیسری بار بیٹی نے کہا پھر ہے صاحب آئے، تو میں گیا زبردستی، ہم نے کہا صاحب آپ راجیو گاندھی بنے ہوئے، میں پریشان ہوں، میرے ہاں ڈیلیوری میری بچی کی موت کے منہ پر ہے، تو یہ کہ نہیں وہ سب میں نے کر دیا، آپ بیکل جی بول رہے، ہم نے کہا جی ہاں، کہ وہ سب میں نے گونا انتظام کر دیا ہے، اور بچہ ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا، اور میں ان کو بھیج رہا ہوں ویر بہادر کو، آپ یہاں آئیے دلی۔ تو رات کو 10 بجے ویر بہادر سنگھ چیف منسٹر پہنچے کار لے کر، اور بھیا وہ لے کر آئے وہاں لکھنؤ، رات کو وہاں رہا، اور اس کے بعد صبح ٹرین سے ہمیں پہنچایا گیا دلی۔ تو 10 جنپد پہ آئے تو تمام بھیڑ تھی، تو وہ کھڑے کھڑے دروازے پہ سب سے مل رہے تھے، آخر میں میرا نام پکارا گیا، تو ہم نے کہا میری تہذیب میں کھڑے ہو کر بات کریں، آپ بیٹھ جائیے، میں بھی بیٹھ جاؤں۔ تو بیٹھے، تو ہم نے کہا آپ کو آخر میرا نام کیوں پسند، کیوں بلایا، کس لیے بلایا؟ کہ بھئی آپ کو راجیہ سبھا میں بیٹھنا ہے۔ میں پنڈت جی کی، اندرا جی کی ڈائری پڑھا کرتا تھا، اس میں کہیں کہیں آپ کا نام دیکھا، تو ہم نے کہا یہ میرے پریوار سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو راجیہ سبھا میں آنا چاہیے۔ اور غلام نبی آزاد نے بھی کہا کہ بھائی ایسے آدمی کو آنا چاہیے، ایک شاعر بھی آنا چاہیے اردو کا، تو ابھی تک تو کوئی اردو کا شاعر آیا نہیں۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ راجیہ سبھا میں آ گئی، تو میں 86 سے 92 تک راجیہ سبھا میں رہا۔ بیگل صاحب، آپ تو بہت مشاعروں کے لیے جی آپ کی مرکزی حیثیت رہی ہے، جی، تو آپ کو کیا کوئی فرق محسوس ہوتا ہے مشاعروں کے ماحول میں جو اب پہلے تھا اور احساس آج؟ صاحب وہ زمانہ 50-55 کا زمانہ اور زمانہ بڑا فرق ہو گیا، بہت فرق ہو گیا۔ پہلے کچھ تہذیب تھی، کچھ ہماری روایتیں تھیں، اب اس کو سب کو ہم نے توڑ دیا۔ اب جو ہے مشاعروں میں یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ شاعر ہے کہ غیر شاعر ہے کہ متشاعر ہے، اب یہ جاتا ہے کنوینر پر، اور سامعین بھی ویسے ہو گئے کہ اب مشاعرے میں، اب جیسے ترنم جگر صاحب نے ترنم سب کو دیا، خمار صاحب ترنم سے پڑھتے تھے، تو ترنم عام ہو گیا ہے۔ اب ترنم میں گائکی آ گئی ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ مشاعرے کا ترنم ایک بڑا باعظمت، اور سمجھ لیجیے کہ ایسا ہو کہ جس سے گمبھیرتا ٹپکتی ہو، کہ تب جیسے جگر صاحب کا ترنم تھا، یا مجروح کا یا شکیل کا، یہ سب لوگ تھا، تو وہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ گائکی آ گئی ہے، اور سامعین اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اب پیسے بھی بہت ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو کتنا ملتا تھا اس وقت؟ ارے اس وقت 10 20 25 50 بہت تھا، اب تجارت ہو گیا ہے احساس صاحب۔ اب لوگ خود شاعر کو جو بلاتے ہیں، تو کنوینر جو ہے جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اتنا دیں گے تب آئیں گے۔ تو یہ پہلے کوئی نہیں کہتا تھا۔ ہم تو زندگی بھر، مجھے 65 برس ہو گئے، آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا پیسہ لوں گا۔ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں، یہ سب ناپسند کرتے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو بہت مقبول ہیں، وہ بالکل مانگتے ہیں کہ ہم 50,000 دیں گے، ہم 40,000 دیں گے۔ ہم اس میں کچھ غیر شاعر بھی، متشاعر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کس کو ہم کہیں۔
آپ کا ہندی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کبھی سمیلنوں میں بھی بہت 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 کبھی سمیلن میں گئے. تو ہندی میں جو جیسے آپ نے زبان جس طرح سے تجربہ کیا ہے کہ ہندی اردو اب ہندی کے مختلف بولیوں کو ملا ورلڈ کے کنونشن جب ہوا جس کی صدارت ماریشس میں کر رہے تھے ہمارے کرن سنگھ، اس میں ایک میں بھی گیا تھا، ایک ڈیلیگیشن. تو اس میں ایک جوشی صاحب تھے، تو وہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ مائک پر آیا، انہوں نے کہا ہندی ایسے شخص نے یہاں ابتدا کی جو غیر ہندوستانی تھا، اس کا نام خسرو تھا. تو اس میں بولے دیا، مائک میں نے چھین لیا. ہم نے کہا جب ہندی والوں کو یہی نہیں پتا کہ خسرو ہندوستانی تھا کہ غیر ہندوستانی تھا، تو اس ہندی کا خدا حافظ. میں نے کرن سنگھ سے، صدر سے کہ ادھیکش مہودے کیا بات ہو رہی ہے. اتنے میں ہزاری پرساد دیویڈی، تو ان سے بھی ہم نے کہا دادا ہر چیز کے اب انواد نہیں چلے گا کہ آپ ریل کا انواد کریں، موٹر کا انواد کریں، اسٹیشن کا ترجمہ کریں. تو ترجمے کی بات نہیں، جو ہم سینکڑوں برس سے جو بول رہے ہیں وہی ہندی ہے، وہی اردو ہے. تو اگر آپ ترجمہ کرتے رہیں گے تو آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ بعض جگہ وہ انوادک ہندی لکھی جاتی ہے، اتنی کلشٹ اور اتنی وہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھا نہیں جاتا اور سمجھ میں نہیں آتا. اور آج بھی میں دیکھتا ہوں سنسد سے جو نوٹس آتی ہے ہندی میں، وہ بہت ہی ادق، وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ جب تک زبان سرل آسان نہ ہو تو زبان کیسے اسے ہندی نہیں پنپ پائے. اور اردو کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اس نے منڈی بنا لی. تو یہ زبان کو تو بہت آسان ہونا چاہیے، جو عوامی ہو، سب سمجھ سکیں. اب اس میں ریل کو میں مبارک اور تو نہیں، لیکن ریل والے جتنے بھی اسٹیشن دکن سے اتر تک جہاں لکھتے ہیں تو ہندی، انگریزی، نیچے اردو بھی لکھ دیتے ہیں. تو میں تو ریلوے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم اردو کو تو لکھتے ہو، ورنہ اردو کو کون پہچانتا ہے. بہت بہت شکریہ بیگل صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ارے بھائی یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ریختہ ایسا اس کو قائم کیا ہے کہ کم از کم جو اردو کی خدمت، میں نے تو آپ کی لائبریری جتنی اردو کی کتابیں دیکھ کر کے کہیں نہیں ملتی ہیں جو آپ قائم کیے ہوئے ہیں آپ لوگ. یہ آپ کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم. اور پھر آپ ایک ایسے شاعر ہیں، آپ تو جدیدیت و ماں باپ جدیدیت کو بھی پار کر گئے ہیں. تو اس حساب سے جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے لوگ جو کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اسی طرح سے اردو کی خدمت ہوتی رہے. بہت بہت شکریہ.